جب تک کفر بوا کا وہ ارتکاب نہیں کرتے، واضح کفر کا اعلان نہیں کرتے، تب تک ہم کسی صورت میں بھی ان کے خلاف خروج نہیں کر سکتے۔ جی بالکل ایسے، اور یہ خروج حدیث ہے، یہ جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ان تروا کفرا بواہا عندکم من اللہ فیہ برہان، ٹھیک ہے، کہ تم ان کا واضح سری کفر دیکھو اور تمہارے پاس ان کے سری اور واضح کفر کی قطعی، پختہ، پکی، بغیر کسی احتمال والی دلیل کے نہیں، پختہ اور قطعی دلیل ہو، تو پھر تم آپ اس کو کافر کہہ سکتے ہو۔ ٹھیک ہے۔ اور دوسرا یہ کہ پھر احتجاج میں اور خروج، جب ہم کسی کو کافر بھی کہہ دیں، مثال کے طور پر ہمارے پاس واضح دلیل آ گئی اس کے کافر ہونے کی، پھر بھی اسلام اس وقت تک خروج کی اجازت نہیں دیتا جب تک جو ہے نا بندے کو یقین نہ ہو جائے کہ میں اس خروج کے ساتھ نقصان کو کم کر دوں گا اور نفع جو ہے نا وہ مسلمانوں کو زیادہ ہو جائے گا، اس وقت تک پھر بھی خروج کی اسلام اجازت نہیں دیتا۔ محدثین، فقہا، ائمہ اربعہ سب کا یہی موقف ہے کہ اگر خروج کرنے سے فتنہ پھیلنے کا ڈر ہو، اگر خروج کے ڈر سے مسلمانوں کے قتل عام کا اندیشہ زیادہ ہو، ٹھیک ہے، خروج سے فائدے کی بجائے نقصان زیادہ ہو جائے، تو ایسی صورت میں خروج کی کفر بوا کے باوجود بھی اجازت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، کفر بوا کے بعد بھی جو ہے نا خروج کے لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ بندے کے پاس طاقت ہو، علماء کی قیادت ہو، جو اللہ سے ڈرنے والے علماء ہیں، یہ صرف یہ دین کے وپاری نہیں، جی دین کے وپاری نہیں، جذباتی نہیں، اور اپنی خواہشات کے پیروکار نہیں، جو واقعتاً اللہ رب العالمین کے دین کو سمجھنے والے، توحید و سنت کی مکمل مہارت رکھنے والے، عقیدے کو سمجھنے والے، نبی کے منہج کو سمجھنے والے، سیرت پر گہری نظر رکھنے والے، وہ علماء قیادت کریں۔ ٹھیک ہے، اور یہ میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں جب حاکم کا کفر بوا ظاہر ہو چکے اور قطعی دلیل سے ثابت ہو چکا ہو، تب تو اس کے بغیر تو خروج کی گنجائش نہیں ہے۔ جی جی، اور یہ ہو بھی جائے پھر بھی اس وقت تک خروج کی گنجائش نہیں ہوتی جس سے فتنہ بڑھ جائے، نقصان بڑھ جائے امت کا، اسلام کا، مسلمانوں کا۔ یعنی کفر بوا کے باوجود بھی کچھ شرائط ہیں، استطاعت ہو، اجتماعیت ہو، علماء فقہا جمع ہو، تو اس کے بعد کیا جا سکتا ہے، اور وہ یہ بھی اس کے بعد کہ اس کا فائدہ زیادہ نظر آ رہا ہو، یہ نہ ہو کہ ہم ایک دفعہ کر دیں تو الٹا نقصان ہو۔ اور تاریخ بھی اس کے اوپر اصول بھی ہے نا، فقہی اصول ہے مسلمہ، جلب المصالح مقدم علی درء المفاسد، ٹھیک ہے، کہ جو مصلحت کا کھینچنا ہوتا ہے نا، وہ فساد کو دور کرنے سے زیادہ بہتر ہے۔ اب اگر فساد پھیلتا ہے تو ہم اس کو چھوڑ دیں گے، خروج کو، کافر کے خلاف بھی خروج کو چھوڑ دیں گے۔ بالکل بالکل۔ اور اس کا مطلب پھر یہ ہوا کہ خروج زیادہ فتنہ کا باعث بنتا ہے اگر استطاعت اور طاقت اور شرائط کے اوپر پورا نہ اترا بالکل جائے۔ ایسے ہی ہے۔